بھائی وہ قیصر احمد راجہ صاحب نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں کچھ لڑکیاں ڈانس ماس کر رہی ہیں اور پھر آگے استقبال رمضان کے نام سے نا چل رہا ہے کہ ایڈ چل رہا ہے کہ رمضان آنے والا تو یہ پروگرام آپ دیکھیے گا. قیصر احمد راجہ صاحب نے میری توجہ اس طرف دلائی کہ آپ نے ڈانس کرنا ہے کرو, آپ نے جو مرضی کرنا ہے کرو, میڈیا پہ کون سا کوئی, لیکن اس پہ رمضان کا خدا کا واسطہ لیبل مت لگاؤ. یہ رمضان کا لیبل نہیں لگاؤ اس پہ. پاکستان اسلام کے نام پہ بنائے اور اس میں شک ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں ہوگا, شاعر اسلام کی حفاظت ہوگی, تو اس پہ زبردست طریقے سے اس طرح کے پروگراموں پہ احتجاج کرنا چاہیے ہمیں سوشل میڈیا پہ. تو یہ آپ نے جو کرنا ہے کر رہے ہو آپ نا, کون روک رہا ہے ملک میں, لیکن اس پہ رمضان کا, اس سے تو رمضان نا ایک رسم رہ جائے گی, سب کچھ کرتے رہو اور رمضان بھی ہے اور شوال رہے گا, رمضان رہے گا. بھائی قرآن کا حکم کیا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی. دنیا میں دردناک عذاب تو حکومت دے گی, اگر اسلامی حکومت ہوگی. حکومت دے نہیں رہی ہے, وہ تو ایسے قوانین پاس کر رہی ہے کہ بے حیائی اور زیادہ پھیلے, لیکن آخرت میں اللہ کی حکومت, اس سے کون بچا سکتا ہے ان کو؟ تو آج جو ہم نے قرآن پڑھا ہے نا, اس میں یہ بھی ہے کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, کہ شیطان تم سے بے حیائی کے وعدے کرتا ہے, اور انما یأمرکم بالسوء والفحشاء, تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم شیطان دیتا ہے. شیطان کا کام ہے یہ. رحمان وہ ہمیں حیا کا حکم دیتا ہے, اور اللہ کا دشمن شیطان وہ ہمیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. تو اس لیے میڈیا کی اس قسم کی حرکتوں پر احتجاج کرنا چاہیے. آپ اگر بے حیائی کر بھی رہے ہو تو کم از کم اس بے حیائی کے ساتھ رمضان کا لیبل مت لگاؤ. تو اس لیے اس پہ سوشل میڈیا پہ نا بھرپور آواز اٹھائیں اور اس کے خلاف بات کریں. اس کا بڑا اثر پڑتا ہے جب سوشل میڈیا پہ آواز اٹھتی ہے. الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رمضان 2026 کی آج پہلی تراویح کا کچھ خلاصہ بیان کروں گا. آج ہم نے سوا پارہ پڑھا ہے, پہلا پارہ اور دوسرے پارے کا ربع یعنی ایک چوتھائی حصہ. سورہ بقرہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے. چاہیے گھڑی میں ٹائم صحیح ہو رہا ہے؟ صحیح ہو رہا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں قرآن مجید کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تعارف کروایا ہے. دیکھو رمضان جو ہے نا یہ قرآن کا مہینہ ہے. ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہر انسان کو ضرورت ہے سیدھے راستے کی, اس کے بغیر انسان نہیں بن سکتا. تو قرآن کو اللہ نے کتاب ہدایت, سیدھا راستہ. غیر مسلم کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہو سکتے, ان کے پاس سیدھا راستہ ہے ہی نہیں. انسان کو خود نہیں پتہ چلتا سیدھا راستہ کیا ہے, غلط راستہ کیا ہے. صحابہ کرام رمضان کے مہینے میں مسجدوں کو بھرپور طریقے سے آباد کیا کرتے تھے, قرآن سنتے, قرآن سناتے. اسی چیز نے ان کو اللہ کے دین سے جوڑ کے رکھا ہوا تھا. اسی چیز نے ان کو بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونے دیا. تو اس لیے شوق و رغبت کے ساتھ یہ درس آپ سنا کریں. پہلا مرحلہ ہوتا ہے سیدھی بات کو سن لینا. جب انسان میں سننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے پھر اللہ اس کو عمل کی توفیق دے دیتے ہیں. سنے ہی نہیں تو کہاں سے عمل ہوگا. اور یاد رکھو اس زمانے میں اگر تم نے قرآن نہیں سنا,
قرآن کیا کہتا ہے, سیدھا راستہ کیا ہے, تو پھر اتنے گمراہ ہو گئے کہ پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا. کیونکہ خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے یہ بات کہ انسان اگر اپنا کوئی راستہ متعین نہیں کرتا, وہ دوسروں کے راستے کا حصہ بن جاتا ہے. پھر وہ آپ اگر اپنا خود ہدف متعین نہیں کریں گے نا, کس ٹریک پہ میں نے زندگی گزارنی ہے, تو شیطان پھر آپ کو اپنے والے ٹریک پہ لے جانا شروع کر دے گا. آج انسان کا مقصد 3 چیزوں میں منحصر ہے, عزت, شہرت, پیسہ, بس. اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں, سوچتا ہی نہیں ہے. اسی کو کامیابی سمجھا جاتا ہے. قرآن یہ باتیں کرتا ہی نہیں ہے, قرآن کسی اور دنیا میں ہمیں لے کے جاتا ہے. تو عزت, شہرت, دولت, یہ سب کسی حد تک ہماری ضرورتیں ہیں, اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے, اس کے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں, خدا کی قسم, جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. بتاؤ کسی کے پاس کوئی ایسی کتاب آ جائے جو خدا نے خود پیش کی ہو, جس نے اس کائنات کو بنایا, اور اس نے اس کے برحق ہونے کے دلائل بھی قائم کر دی ہوں تاکہ ہمیں اطمینان ہو کہ یہ اسی کا کلام ہے. تو آپ سوچو اس سے بڑی خوش قسمتی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ صاف ستھرا جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس پر انسان عمل کرے, اس میں 2 رائے ہو نہیں سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب ہے جس کے 2 تعارف. نمبر 1, اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, ھدی للمتقین, اور یہ ہدایت ہے. اس کا ٹاپک کیا ہے, اس کا موضوع کیا ہے؟ اس میں آپ کو آن لائن کمانے کے طریقے نہیں بتائے جائیں گے, اس میں آپ کو عزت اور شہرت کمانے کے طریقے نہیں بتائے جائیں گے, اس میں آپ کو صحت بنانے کے طریقے نہیں بتائے جائیں گے. آپ جب یوٹیوب پہ جاتے ہو یا شارٹ کلپس دیکھتے ہو یا ٹک ٹاک دیکھتے ہو تو بیوٹی ٹپس بتائی جا رہی ہوتی ہیں, کھانے پکانے کے طریقے بتائے جا رہے ہوتے ہیں, اس میں آپ کو گائیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ مائک صحیح نہیں ہے بھائی, آج گڑبڑ ہے, آواز صحیح نہیں آ رہی نا, گونج رہی ہے. تو آپ جب بھی جاتے ہو نا, آپ کو مختلف قسم کی گائیڈنس مل رہی ہوتی ہیں. کوئی ڈاکٹر بتا رہا ہوتا ہے کینسر سے بچنے کا طریقہ, کینسر کا علاج, موٹاپا کم کرنے کا طریقہ. باڈی بلڈر کو آپ دیکھیں گے وہ آپ کو بتائے گا جم میں مسل بنانے کا طریقہ. تو کھانے پکانے کے طریقے, خواتین کے زیادہ تر چینل بیوٹی ٹپس, یہ سب چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں. لیکن قرآن کا ان میں سے کوئی بھی ٹاپک قرآن کا ٹاپک نہیں ہے. کچھ موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں, پیسہ کمانے کے طریقے بتائے جا رہے ہوتے ہیں. تو قرآن ان میں سے کسی ٹاپک کو بھی نہیں چھیڑتا. وجہ اس کی یہ ہے, قرآن کہتا ہے کہ میں انسان کو وہ چیز بتاؤں گا جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے. تو یہ بہت ہی عظیم ٹاپک ہے قرآن مجید کا. آواز صحیح کرو یار اس کی, میرا گلا بہت ابھی سے بیٹھ گیا رمضان سے پہلے. تو اللہ فرماتے ہیں ہدن, یہ گائیڈنس ہے, ہدایت ہے, یہ بتائے گا سیدھا راستہ کیا ہے اور غلط ٹریک کون سا ہے. یہ بھی بتائے گا کہ سیدھے راستے پہ چل کے کچھ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا, اور یہ بھی بتائے گا غلط ٹریک پہ چلنے والوں کا انجام کیا ہوگا. یہ سب چیزیں کس کی ذمہ ہیں؟ قرآن کے ذمہ. اس سے بڑا کوئی اہم ٹاپک ہو سکتا ہے؟ للمتقین, ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں, یہ سیدھا راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. متقین کا مطلب یہاں جو تقویٰ چاہتے ہیں. کیا مطلب؟ اس سے ہدایت ان کو ملے گی جو ہدایت کی نیت سے اس کو سنتے اور پڑھتے ہیں. دیکھو جب ہم دنیا میں کوئی دوا کھاتے ہیں نا, کوئی علاج کی, آپ پیناڈول کھائیں, سر درد کی نیت, آپ یہ نیت کریں کہ اس سے میرا سر ٹھیک ہوگا, یا نیت نہ کریں, آپ کی نیت کا اس دوا پہ کوئی اثر ہوگا؟ بولو, نہیں ہوگا. اس نے جو کام کرنا ہے وہ کرے گی. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس سے ہر ایک کو ہدایت نہیں ملے گی. اس سے ہدایت اس کو ملے گی جو اس کو پڑھتے اور سنتے ہیں اس نیت سے کہ ہمیں سیدھا راستہ مل جائے. ضدی اور ہٹ دھرم نہیں ہے وہ. یہ جو ایتھیس اور ملحد لوگ ہیں نا, یہ ضدی اور ہٹ دھرم ہو کے قرآن سنتے اور پڑھتے ہیں. میں نے ایک ایتھیس کے پاس ایک ویڈیو بھیج دی, بہت زیادہ
خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے. میں نے ایک ویڈیو بھیجی کہ مرغی کیسے اپنے بچوں کے لیے جنگ لڑ رہی ہے نا بڑے جانور سے, چھوٹی سی مرغی ہے. تو میں نے کہا کس نے اس کے دل میں اپنے بچوں کی یہ محبت ڈال دی؟ کیا یہ بھی ایوالو ہونے کا نتیجہ ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا. تو یہ ضد اور ہٹ دھرمی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ضد اور ہٹ دھرمی کو کنارے پر رکھ دو, تو اس کتاب سے تمہیں سیدھا راستہ ملے گا. اچھا, ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت سیدھا راستہ نظر بھی آئے گا, اور اگر تم چاہو گے اس سیدھے راستے پہ چلنا تو اس کتاب کو پڑھ کے تمہیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق بھی ملے گی. اس میں اتنی موٹیویشن ہے جو تمہیں سیدھے راستے پر چلا دے گی. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ کو سیدھا راستہ بتا رہا ہو اور بتانے کے ساتھ ساتھ اس راستے پہ چلنے کے لیے گاڑی بھی خود مہیا کر رہا ہو, اور گاڑی میں ڈیزل بھی خود ڈال رہا ہو, اور ڈرائیور بھی اس میں آپ کے ساتھ بٹھا دے. تو یہ ہوتی ہے حقیقت, صحیح معنوں میں گائیڈنس. تو اللہ کہتے ہیں کہ اس سے ہدایت ملے گی ان لوگوں کو جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں. پھر اللہ نے ان کی کچھ علامتیں بیان کی ہیں کہ جن کو ہدایت ملتی ہے ان کے اعمال کیا ہو جاتے ہیں. اس کتاب سے جن کو ہدایت ملے گی نا, ان میں کچھ علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ کون سی علامتیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ. سب سے پہلی علامت یہ ہدایت ملنے کے بعد نماز ان سے کبھی ضائع نہیں ہوگی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ حی علی الصلاۃ, جب خدا ہمیں بلا رہا ہے آؤ نماز کے لیے, ایس ایچ او بلائے, کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بولو. ڈی ایس پی صاحب نے بلایا کہ آ جاؤ تھانے, کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تو ان کو پتا ہے کہ یہ جو مؤذن کی صدا ہے نا حی علی الصلاۃ, یہ مؤذن کی نہیں ہے, یہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو یہ کسی قیمت پہ نماز نہیں چھوڑتے. یہ آج کتنے مسلمان ہیں, مرد ہوں یا عورتیں ہوں, نماز قائم کرتے ہیں. اللہ کی دعوت سب سے ہلکی ہے, سب سے ہلکی ہماری نظر میں. انہی آیتوں میں آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. فرمایا نماز اور صبر سے اللہ کی مدد طلب کرو, لیکن یہ نماز بہت مشکل ہے مگر ان لوگوں پر جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں نا ان کے لیے مشکل نہیں ہے. یہ جو آج نماز بہت مشکل ہے نا, جو ملحد لوگ ہیں, جو مذہب بیزار لوگ ہیں نا, ان کو نماز پڑھانا ایسے ہے جیسے آگ کے انگارے پہ کھڑا کر دینا کسی کو. ہم دیکھتے تھے بچپن میں, مسجد کے قریب گھر ہے, کبھی مسجد آنے کی توفیق نہیں ملتی. آئے ہیں مسجد میں کسی کام سے تو ایسے بھاگنے کی فکر میں ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو میں اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا, الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاہ بی, اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس عذاب سے بچایا ہوا ہے جس میں اس کو مبتلا کیا ہے. تو آج دیکھ لو ہر چیز کو ٹائم دینے کا ہمارے پاس ٹائم ہے, لیکن نماز کے لیے نہیں ہے. تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز واقعی بڑی مشکل ہے کیونکہ اس میں کچھ مل نہیں رہا, نظر نہیں آ رہا. نماز پڑھ کے نہ پیسے ملتے ہیں, نہ کوئی آپ کے کوئی ترقی ہو جاتی ہے, نہ کوئی صحت پہ فوری طور پہ کوئی اثر پڑتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے دنیا میں جو لبرل لوگ ہیں نا, جو مذہب بیزار لوگ ہیں, ان کے لیے معاذ اللہ سب سے فضول کام نماز ہے. وہ کہتے ہیں ٹائم ویسٹنگ ہے یہ. ہم نے دیکھا بعض دفعہ جماعت ہو رہی ہوتی ہے, پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دفتروں میں, کہیں اسٹیشن پہ یا کہیں ایئرپورٹ پہ نا جماعت ہو رہی ہے, وہ کہتے چھوڑو یار یہ مولویوں کا کام ہے, کرنے دو ان کو. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ جن کو اس کتاب سے ہدایت ملے گی نا, ان کے دل میں سب سے پہلے کس چیز کی قدر بیٹھے گی؟ نماز کی. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. انہی آیتوں میں سورہ بقرہ میں آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے. وانہم الیہ راجعون, اور لوٹ کر ہم نے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس. تو جس کو یقین ہے کہ میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے, اس کی نظر میں نماز کی بڑی ویلیو ہوگی. اور جس کو یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کو میں نے منہ دکھانا ہے, اس کی نظر میں سب سے بورنگ کام کون سا ہوگا؟ نماز. وہ دکان کو ٹائم دے دے گا, نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالے گا وہ. تو اس لیے اللہ نے سب سے پہلی علامت بیان کی ہے جن کو ہدایت ملے گی. وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ,
جو اللہ کے بتانے سے غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور اس غیب پر ایمان کا سب سے پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ نماز کو قائم کرتے ہیں، سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے۔ غیب کا تذکرہ اللہ نے کیوں کیا؟ دیکھو، غیب کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ غیب کہتے ہیں جو ہمارے حواس خمسہ سے ٹریس نہ ہو سکے، جو ہمارے حواس خمسہ سے ٹریس نہ ہو سکے، نظر نہ آئے ہمیں۔ تو غیب پر اگر کوئی دلیل قائم ہو تو ایمان لایا جاتا ہے، دلیل قائم نہ ہو تو اس پر ایمان لانا توہم پرستی ہے۔ تو اللہ اگر کہہ دے کہ ایسا ہے تو اس کو مان لینا ضروری ہے۔ اللہ نے کہہ دیا موت کے بعد زندگی ہے اور اس پہ دلائل قائم کر دیے، اب بھی اگر کوئی ضدی ہٹ دھرم کہتا ہے کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے، تو وہ کس سے مقابلہ کر رہا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ آخرت میں اعمال کا حساب ہوگا، نیک لوگوں کو جنت ملے گی اور برے لوگوں کو آگ میں ڈالوں گا میں، تو عقل مند اللہ کی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ یہ جو جنت اور جہنم ہے نا، یہ صرف قرآن میں نہیں ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، جتنی آسمانی کتابیں ہیں، آخرت کا نقشہ سب میں سیم ہے۔ حالانکہ اتنی تحریفات ہوئی ہیں ان میں، لیکن جنت اور جہنم کو وہ اپنی کتابوں سے نہیں نکال سکے۔ تو اس لیے جنت بھی ایک حقیقت اور جہنم بھی ایک حقیقت۔ تو اللہ فرماتے ہیں غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ہمارے کہنے سے، اور اس کا سب سے پہلا اثر ہوتا ہے نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، دوسرا اثر ان کی زندگیوں میں یہ آتا ہے کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس رزق میں سے اللہ کی خاطر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ دو قسم کی عبادتیں غیب پر ایمان لانے والے کرتے ہیں، ایک بدنی عبادت جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولو، نماز۔ دوسری مالی عبادت، جو دنیا پرست آدمی ہے وہ مال پر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جو مادہ پرست لوگ ہیں نا، ایک ایک پائی کے لیے، ایک ایک پائی، یہ جو آپ سنتے ہیں نا غیر مسلم لوگ نے اپنی ساری جائیداد فلانے کو دے دی، یہ مرنے کے بعد دے رہے ہوتے ہیں، یہ کہ مرنے کے بعد یہ اس کو دے دینا، اس کو دے دینا، فلانے کو۔ ورنہ میں نے کچھ ہوتے ہیں بہت تھوڑی مقدار میں نے تو ملیشیا میں وہ قبرستان دیکھا ہے جہاں غیر مسلم لوگوں کی قبریں، جس میں انہوں نے وصیت کی ہوئی ہے کہ ہمیں ہمارے مال سمیت قبر میں دفن کرنا، اور کیا جاتا ہے ان کو۔ تو مسلمان میں سخاوت غیر مسلم سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم آپ کو سخی نظر آ رہا ہے نا، تو وہ آپ کو اس لیے سخی نظر آ رہا ہے کہ اس کے پاس جتنا مال ہے آپ اس کو اپنے مال سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر 1,00,000 روپے صدقہ کرتا ہے تو رکشہ چلانے والے کو یہ تھوڑا صدقہ لگے گا یا بہت زیادہ؟ بہت زیادہ۔ لیکن اگر اس کی آمدن 20 کروڑ ہے تو اس میں 1,00,000 تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی گر جاتا ہے۔ تو کسی بھی قوم کے بارے میں دیکھنا ہونا کہ سخاوت کس میں زیادہ ہے، تو ان جیسے مالدار لوگوں کو اس قوم کے ان جیسے مالدار لوگوں سے کمپیئر کرنا چاہیے۔ مسلمان کی کتنا سخی ہوتا ہے، مسلمان کی آمدن میں اس کے ماں باپ کا حصہ، مسلمان مرد کی آمدن میں اس کی بیوی کا حصہ، اس کے بچوں کا حصہ، زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی، اس کے علاوہ جو خرچ کرتا رہتا ہے۔ رمضان میں آپ دیکھیں لوگ کیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، غیر مسلموں میں یہ نہیں ہے، غیر مسلموں میں نہیں ملے گا آپ کو یہ، الا ماشاء اللہ۔ تو اللہ قرآن میں ہمارے جو ٹرسٹی ہاسپٹل چل رہے ہیں نا، ان ملکوں میں جو غیر مسلم کنٹریز ہیں، ان ملکوں میں حکومتیں جو ارب روپے کی مالک ہوتی ہیں، وہ جن ہسپتالوں کو چلا رہی ہوتی ہے نا حکومت کے خرچے پہ، اتنا خرچے پہ ہمارے ہاں عوام ہسپتالوں کو چلا رہی ہوتی ہے، حکومت نہیں چلاتی۔ یہ جو ہمارے چند ہاسپٹل ہیں، انڈس ہاسپٹل دیکھ لو، شوکت خانم دیکھ لو، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ہسپتال ہیں، اور اس کے علاوہ دینی مدرسے دیکھ لو، دارالعلوم کرنگی دیکھ لو، جامعۃ الرشید دیکھ لو، بنوری ٹاؤن دیکھ لو، لاکھوں ہزاروں مدرسے ہیں، یتیم خانے دیکھ لو، یہ سارے کے سارے کیا گورنمنٹ چلا رہی ہے؟ اربوں کھربوں روپے ان کا بجٹ ہے۔ یہ سارے بجٹ کون خرچ کر رہا ہوتا ہے؟ ارب روپے بجٹ صرف انڈس ہاسپٹل کا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو ہم پر ایمان لاتے ہیں ان کے سب سے پہلی علامت نماز قائم کرتے ہیں،
نمبر 2 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو روزی ان کو دی ہے، اس لیے کہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے یہ ہماری نہیں ہے، یہ کس نے دی ہے ہمیں؟ یہ اللہ نے دی ہے، اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ کیسے خرچ کرتے ہیں؟ قرآن میں اس کو بھی بیان کیا، سرًا وعلانیةً، دکھا کے بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں، بائیں کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور پبلک کو دکھا کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ دکھا کے خرچ اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اس لیے ہم نے علماء سے سنا ہے کہ اپنی اولادوں سے بھی صدقات کروانے چاہیے تاکہ ان کو دینے کی عادت پڑے۔ ہر وقت یوں کر کے نہ بیٹھے رہیں، وہ پیسے دے دو پیسے دے دو، بچے یہی چل رہے ہوتے ہیں نا، ابا پیسے دے دو، گٹکے کے پیسے دے دو، پان کے پیسے دے دو، ہر چیز کے پیسے۔ خرچ کرنے والا مسلمان کبھی بھی کنجوس نہیں ہو سکتا، یہ خوب سمجھ لو۔ تو اس لیے اللہ نے یہ 2 علامت، میں اس کو زیادہ فوکس اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن شروع ہی یہیں سے ہو رہا ہے، قرآن شروع ان 2 علامتوں سے ہو رہا ہے۔ آج ہمارا مذہب حلوے مانڈو کا مجموعہ بن چکا ہے، کھانا ادھر سے کھا لو، ادھر سے کھا لو، ادھر سے کھا لو، ادھر سے کھا لو، فلانے کے حلوے، کنڈے اور یہ بریانیاں اور یہ سب چیزیں بن چکی ہیں۔ تو مسلمان کے اندر 2 صفات کا ہونا بہت ضروری ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ اور یہ کس کے لیے کرے گا یہ کام؟ اللہ کے لیے۔ بے نمازی مسلمان نہیں ہو سکتا اور کنجوس کمبخت مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صحابہ تو ایسے سخی تھے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ، میری محبوب چیز تو میرا باغ ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ، پورا گارڈن، پورا باغ جو سورس آف انکم تھی اٹھا کے صدقہ کر دیا۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت آتا نا، سال کا پورا راشن دے دیا کرتے تھے اپنی ازواج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج صبح سے صدقہ کرنا شروع کرتی اور رات تک 1 سال کا پورا راشن ختم۔ سیدہ عائشہ بھی ایسا ہی کرتی۔ تو آپ کے بھانجے جو عبداللہ بن زبیر تھے، ان کو ایک دفعہ غصہ آ گیا ان کو کہ بھئی آپ اپنے لیے کچھ بچاتی نہیں ہو۔ انہوں نے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم میں آپ کے ہاتھ روکوں گا۔ اپنی خالہ کو کہا کہ میں اللہ کی قسم آپ کے ہاتھ روکوں گا۔ حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا کہ تو مجھے صدقہ کرنے سے روک رہا ہے، حالانکہ وہ خیر خواہی میں کر رہے تھے۔ اتنا غصہ آیا، فرمایا اللہ کی قسم میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گی، قسم اٹھا لی۔ پھر بڑے بڑے صحابہ نے سفارشیں کر کے آپ سے قسم توڑوائی، تو حضرت عائشہ نے قسم تو توڑ دی، بات چیت شروع کر دی، مگر قسم توڑنے کا جو کفارہ تھا نا، وہ 1 غلام آزاد ہے۔ اور حضرت عائشہ ساری زندگی غلاموں کو خرید کے آزاد کرتی رہی ہیں تاکہ میری قسم کا ایک جو میں نے توڑی ہے اس کا صرف کفارہ نہ ہو، جو دل میں خلش ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو وہ لوگ ایسے تھے میرے بھائی۔ اور آج مسلمان کیا ہوتا جا رہا ہے، سخاوت تو دور کی بات، جو واجب حق ہے نا دوسرے کا وہ بھی نہیں دے رہے ہوتے۔ کسی سے کوئی چیز منگوا کے دیکھ لو، آپ سے کوئی بولے نا یہ فلانی چیز لے کر آؤ، آپ لے کر آؤ، آپ لے کر آ گئے، پھر وہ کہے پیسے دے دو، کل لے لینا، پرسوں لے لینا، ترسوں لے لینا۔ اتنا سڑاتے ہیں نا بندے کو، آدمی کو دماغ خراب ہونا شروع، ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہے۔ یار اس کا حق ہے، پہلے پکڑا کیوں نہیں دیتے اس کو فوراً؟ خود فون کر کے پوچھو، خود بولو بھائی آپ کے کتنے پیسے باقی ہیں، دکانوں میں راشن والے کا حساب دیکھ لو، دودھ والے کا حساب دیکھ لو، مکانوں کے کرائے دیکھ لو۔ یہ تو اس کا واجب حق ہے نا، وہ نہیں دے رہے ہوتے۔ کرایہ دار یاد دلا کے، مالک مکان یاد دلا کے تھک جاتا ہے۔ تو آج جو لازم، بہنوں کی وراثت نہیں دے رہے، بیوی کا مہر نہیں دے رہے، کام کروانا ہوگا فوراً کروا لیں گے، پھر پیسے دینے میں کیا کرتے ہیں، ترسانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تو حکم دے رہے ہیں کہ ینفقون، دوسرے کا پیسہ تو دینا ہی ہے، اپنا بھی دوسروں پہ خرچ کرنا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، قرآن جو ابتدا کر رہا ہے نا 2 صفات سے، عورت کے لیے بھی حکم ہے وہ سخاوت کرے، مال جمع۔ آج خواتین سونا جمع کر کے رکھتی ہیں، ہم سے پوچھتی ہیں زکوٰۃ کیسے دوں میں، سونا بیچنا پڑے گا۔ یار خوشی خوشی بیچو سونا بھائی، خوشی خوشی بیچو، جان نکل رہی ہے اس سونے میں، اٹکی ہوئی ہے جان۔ اس لیے دنیا کو جب تک مسافر خانہ نہیں سمجھو گے نا، بات کھوپڑی میں آئے گی نہیں۔ دنیا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اللہ کہتے ہیں جن کو یقین ہے نا اللہ سے ملنا ہے، وہ دنیا سے دل نہیں لگاتے، دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں۔ تو
زکوٰۃ دینی پڑے گی بھائی اپنی جیب خرچی سے نکالو, پورے سال جمع کرتے رہو. خواتین نے نا اپنے شوہروں کے ذمہ لگایا ہوا ہمارے سونے کی زکوٰۃ آپ دیں, وہ بیچارہ دے دیتا ہے, ہو جاتی ہے زکوٰۃ, لیکن آپ بولو نہیں میری زکوٰۃ کون دے گی, میں خود دوں گی. کون دے گا میری زکوٰۃ, میں خود دوں گی, میں قربانی دوں گی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی. تو یہ عورت کو بھی سخی ہونا چاہیے اور مرد کو بھی سخی ہونا چاہیے. تو یہ دو صفات اللہ نے بیان کی ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم, یہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ دو بنیادی صفات ہوں گی, اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون, یہی لوگ کامیاب ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نا سورہ بقرہ جو قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے, ایک بہت اہم ترین آیت ہے جس میں تمام انسانوں کو خطاب ہے, جس سے آپ کو اسلام سمجھ میں آئے گا. واٹ از اسلام؟ یا ایھا الناس, اے لوگو, اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو. یہ بھی دنیا میں جو مذہب بیزار لوگ ہیں ان کے لیے سب سے بورنگ کام رب کی عبادت. کہتے ہیں تعلیم کو فوکس کرو, ٹیکنالوجی کو فوکس کرو, یہ کرو وہ کرو. عبادت نجی مسئلہ ہے, ہر مذہب میں کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں, کچھ عبادت نہیں کرتے, تو چلو ٹھیک ہے کر لو, ٹھیک ہے نہیں کرو تمہاری مرضی ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں, یا ایھا الناس, اے ساری دنیا کے سارے انسانوں, چاہے ہندو ہو, سکھ ہو, مسیحی ہو, یہودی ہو, ملحد ہو, ساری دنیا کے سارے انسانوں, اعبدوا ربکم, غلامی تم نے کس کی اختیار کرنی ہے. اللہ نے اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ اللہ کو اللہ کہنے میں انسانوں کا اختلاف ہے. کیا خیال ہے؟ کوئی کہتے ہیں وہ اللہ ہے, کوئی کہتے ہیں اللہ, کہتے ہیں چھوڑو اس بحث کو, اللہ ہے یا کوئی اور ہے, رب تو ہے نا تمہارا جو تمہیں پالنے والا ہے. یہ کائنات ایسے تھوڑی چل رہی ہے, کوئی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, اور رب کا مطلب تمہیں پال رہا ہے, تمہاری دیکھ بھال کر رہا ہے. دیکھ بھال کرنے کے بغیر یہ سارا نظام عالم چل نہیں سکتا تھا. دیکھ بھال کر رہا ہے, کیسے دیکھ بھال کر رہا ہے, اس کی اللہ نے بتایا الذی خلقکم, سب سے پہلے اس نے تمہیں بنایا, تم خود بخود نہیں بن گئے, خود ایسی چیزیں بن نہیں سکتی. والذین من قبلکم, تم سے پہلے لوگوں کو بھی کس نے بنایا ہے, اسی نے بنایا جنس کی تم اولادوں میں ہو. اور وانزل من السماء ماء, یہ جو دنیا میں نظام بنا ہوا ہے نا, آسمان سے پانی برس رہا ہے, اس نظام کو بنانے والا کون ہے؟ ہر جگہ ہر خطے پہ تھوڑی دنیا میں چاند پہ بارش ہوتی ہے بھائی, مریخ پہ بارش ہوتی ہے. تو بارش صرف کہاں ہوتی ہے؟ حیات صرف کہاں ہے؟ زمین پر. اور قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہر زندہ چیز کو ہم نے کس سے بنایا؟ پانی سے. اس پانی کا انتظام ایسا کیا, ایک سمندر بنا دیا کڑوا, لیکن اس سمندر سے بادلوں کو اٹھاتا ہے اور پوری دنیا میں برساتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ رب ہے جس کی عبادت کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں. بہت سے سائنسدان پڑھے لکھے لوگ کہیں گے کیا عبادت, کیا دقیانوسی. اللہ کہتے ہیں یہ صرف یہ ریسرچ کر کے یہ بتا سکتے ہیں بارش کیسے ہوتی ہے, پانی ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ کیسے ہے, یہ سارا نظام چلانے والے یہ نہیں ہے. نظام چلانے والا کون ہے؟ رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, تو اس کی عبادت کرو, وہ ہم سب کا مشترکہ رب ہے. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, اور اس پانی سے طرح طرح کے پھل پیدا کر دیے اس نے. یہ بھی کتنی عجیب بات ہے یا نہیں؟ پانی برستا ہے, گوبر اور مٹی کے ملاپ سے گندم پیدا ہوتی ہے اس پانی سے. گندم کو دیکھو, گوبر مٹی کو دیکھو, پانی کو دیکھو, کوئی مناسبت ہے؟ پانی برستا ہے, گوبر مٹی ملتی ہے, اس سے جو پیدا ہوتی ہے, اس سے گھاس پیدا ہوتی ہے, اسی سے خربوزے پیدا ہوتے ہیں, اسی سے تربوز پیدا ہوتے ہیں, اسی سے کینو پیدا ہوتے ہیں, اسی سے انار, مالٹے, طرح طرح کے ثمرات, کا مطلب بے شمار طرح کے پھل اور ثمرات, نتائج پیدا ہوتے ہیں. رزقا لکم, جس کو تم کھاتے ہو. یہ پانی کی بنی ہوئی چیزیں خود بخود نہیں بن رہی, کون بنا رہا ہے؟ اللہ. تو اس کی عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ ہر ایک کے لیے ٹائم ہے, اس کے لیے تمہارے پاس ٹائم. یا عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے, مکمل اس کی غلامی میں آ جاؤ, اپنے آپ کو حوالے کر دو اس کے. فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا, اور اس خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. غیر مسلموں میں نے کیا کیا؟ جو
ملحد ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں خدا کو، ان سارے دلائل کا انکار کر دیتے ہیں، اور جو مانتے ہیں وہ اس خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ تو جو محبت خدا کو دینی چاہیے گائے کو دے دی، بتوں کو دے دی، چوہوں کو دے دی، بندروں کو دے دی، سانپ کو دے دی، سورج کو دے دی، چاند کو دے دی۔ اللہ کہتے ہیں لا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے برابر کسی کو مت ٹھہراؤ۔ یہ کوئی بھی اس کائنات کو بنانے میں اور چلانے میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، سب تمہاری طرح مخلوق ہیں، عاجز ہیں، کیوں ان کے سامنے جھکتے ہو؟ تم اشرف المخلوق ہو، سب سے برتر ہو، سب سے برتر جھک کس کے سامنے رہا ہے؟ جو تمہارے غلام ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ کیا آتا ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں ہے تمہارے لیے، تمہارے لیے مسخر ہے، سرونٹ ہے۔ جب اللہ نے ان سب چیزوں کو ہمارا نوکر کہہ دیا تو ابھی ہمارے لیے مقدس ہوئی؟ باس اپنے نوکر کو مقدس سمجھتا ہے؟ کہے گا بھائی یہ خدمت کے لیے، مقدس نہیں ہے، یہ جس کی خدمت کی جا رہی ہے مقدس اور برتر وہ ہوتا ہے۔ یہ کائنات سورج چاند ہماری خدمت کریں گے، گائے ہماری خدمت کرے گی، ہم ان کو مقدس نہیں مانیں گے، یہ ہمارے غلام ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ کہتے ہیں لا تجعلوا للہ اندادا۔ پہلی آیت میں بتایا کہ عبادت صرف اس اللہ کی ہوگی، یعنی عبادت کرو اللہ کی۔ دوسری میں بتایا کرو بھی صرف کس کی؟ اس کی۔ جب یہ آیتیں ہم پڑھتے ہیں نماز میں، خدا کی قسم اتنا سکون ملتا ہے کہ اے اللہ تیرا کتنا فضل ہو گیا، تو نے ہمیں عبادت میں بھی لگا دیا، اور صرف کس کی عبادت میں؟ اپنی عبادت۔ نماز میں ہم صرف کس کے سامنے جھکتے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ سجدہ کس کے سامنے؟ اللہ کے۔ تو خدا کی قسم ایمان سے بڑی اور اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ جن کے پاس اسلام نہیں ہے نا، یا تو وہ خدا کی عبادت نہیں کر رہے، اور اگر کر بھی رہے ہیں تو خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، خدا کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اب اللہ نے اتنا بڑا حکم دے دیا نا کہ میری عبادت کرو۔ عبادت میں کیا ہے؟ 5 نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، پھر زکوٰۃ، خیرات، صدقات اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پھر نظر کی حفاظت، زنا سے بچنا، شراب سے بچنا، سارے احکام، یعنی اپنے آپ کو مکمل کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ کے۔ تو آدمی کہتا ہے پتہ نہیں اللہ کہہ بھی رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے، ایسا تو نہیں مولوی صاحب لگا رہے ہو اپنی طرف سے۔ جب بہت بڑا آرڈر آتا ہے تو انسان تحقیق کرتا ہے کہ یہ آرڈر واقعی ایس ایچ او صاحب کا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کو حکم دیا ایس ایچ او صاحب نے، آ جا بھائی، آپ مصروف تھے، نے کہا یار اپنی مصروفیت چھوڑ کے جاؤں گا، پہلے فون کر کے معلوم تو کر لوں ایس ایچ او صاحب نہیں بلایا ہے، یہ پرچہ انہوں نے ہی دیا ہے، کسی اور کا تو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تمہیں اگر شک ہے نا کہ یہ کلام جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس کے تردد ہے تمہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی سورت تم بھی لے آؤ نا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن لے آئے، تو تم بھی کچھ تھوڑا سا لے آؤ نا۔ آج تک مجھے ایک بات بتاؤ، ایسی کتاب وجود میں آئی ہے جس کا انداز بیان اتنا سلیس، اتنا خوبصورت، جس کے مضامین اتنے پاکیزہ، اور جس میں موٹیویشن اتنی پاورفل ہو کہ 1400 سال پہلے ایک آیت نازل ہوئی کہ جو رمضان کا مہینہ پائے روزے رکھے، 1400 سال بعد بھی اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ دنیا کی کسی کتاب میں ایسی موٹیویشن ہے؟ اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ کس لحاظ سے قرآن جیسی کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے، کس لحاظ سے۔ چند پوائنٹ جلدی جلدی بتا دیتا ہوں۔ دنیا میں ایسی کوئی کتاب، آپ کسی ملحد سے پوچھیں جو ایتھیسٹ ہو نا، دہریہ ہو، جو قرآن کو نہیں مانتا، اور بہت بڑا پروفیسر ہو، پڑھا لکھا ہو، کہ یار تو ایک بات بتا، دنیا میں سب سے زیادہ کون سی بک ہے جو پڑھی جاتی ہے؟ ریسرچ کر کے بتا۔ وہ کہے گا بغیر ریسرچ کے بتا دیتا ہوں، سب سے زیادہ کون سی پڑھی جاتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ جلدی جلدی بولو نا۔ قرآن۔ کہے گا بغیر ریسرچ کے بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس پہ ریسرچ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ وہ نہیں مانے گا قرآن کو، لیں گے کہ پڑھی سب سے زیادہ کون سی جا رہی ہے؟ قرآن۔ آپ اس سے کہیں یار دنیا میں کون سی ایسی کتاب ہے جو بغیر سمجھے بھی پڑھی جاتی ہے؟ وہ فوراً کہہ دے گا، آنکھ بند کرتے ہی ہوگا ملحد، قرآن کا دشمن ہوگا، لیکن کہے گا بھائی کون سی کتاب ہے؟ قرآن۔ آپ اس سے پوچھے اچھا یہ بتا سمجھ کے کون سی کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے؟ فوراً جواب میں کیا کہے گا؟
قرآن ہے. آپ اس سے کہیں دنیا میں کون سی ایسی کتاب ہے جو 1400 سال گزر گئے لیکن اس کتاب میں ایک حرف کا بھی اختلاف نہیں ہے, ایز اٹ از چلی آ رہی ہے. پوری دنیا میں جہاں پڑھی جاتی ہے زبر زیر پیش کی ذرا سی کوئی غلطی کرے گا پیچھے سے لوگ اس کو ٹوکتے ہیں. اس میں مسلمانوں کا, کروڑوں لوگوں کا کوئی اختلاف, 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہے نا, کوئی اختلاف نہیں ہے. ایسے 1400 سال سے حفاظت سے چلی آ رہی ہے. کوئی اور کتاب ہے جس کی 1400 سال میں ایسی حفاظت ہوئی ہو؟ فوراً جواب میں کیا کہے گا؟ نہیں. قرآن کے علاوہ کسی کو یہ مقام حاصل بولو نہیں ہوا. آپ اس سے کیا دنیا میں, پھر آپ اس سے اچھا دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس کو کھڑے ہو کے پڑھا جاتا ہو, اتنے احترام ہو اس کا کنٹینیوسلی, کون سی کتاب ہے؟ وہ جواب میں کیا کہے گا؟ قرآن. یہ وہ اس کے جوابات نقل کر رہا ہوں جو قرآن کا دشمن ہے, وہ بھی مانے گا. آپ اس سے کہیں اچھا بتا دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس کو طہارت کے بغیر ہاتھ بھی نہ لگایا جاتا ہو, اتنی رسپیکٹ کی جاتی ہے اس کی, کروڑوں لوگ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاتے ہوں, ہے تو کیا نام ہے اس کتاب کا؟ وہ کیا کہے گا؟ بولو نا, صرف قرآن کہے گا. آپ اس سے کہیں اچھا یہ بتا دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس میں ایک دفعہ ایک آرڈر آیا, اور آرڈر بھی آسان نہیں, بہت مشکل, اور کروڑوں اربوں لوگ اس پر عمل کر رہے ہوں ایک آرڈر کے بعد, جبکہ اس کتاب پر مصنف کا نام ہی نہ ہو, کسی مصنف کا. اس میں ایک دفعہ آرڈر آیا جو رمضان کا مہینہ پائے روزے رکھے. یہ آسان حکم ہے؟ مشکل ہے. 2 دن روزے ڈاکٹروں کے کہنے پہ نہیں رکھتے لوگ. 1400 سال پہلے حکم آیا تھا, 1400 سال سے اربوں کھربوں لوگوں نے روزے رکھ لیے ہیں, اور اب بھی رکھ رہے ہیں پوری دنیا میں. ان ملکوں میں بھی رکھ رہے ہیں جہاں 22 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں, ان ملکوں میں بھی رکھ رہے ہیں جہاں سردی ہو, ان ملکوں میں بھی جہاں شدید گرمی ہو. آپ کہیں دنیا کی کوئی ایسی کتاب جس نے, کوئی ایسا قانون جس نے کہا شراب انلیگل ہے اور کروڑوں لوگوں نے چھوڑ دی ہو انلیگل کہ کوئی ہے کتاب؟ آج قانون بنتا ہے دنیا میں انلیگل, کوئی بھی نہیں مانتا اس کو. قرآن نے ایک دفعہ کہا حرام, جن لوگوں کو کہا وہ شراب کے دھتی تھے, اس دن سے انہوں نے ایسا حرام سمجھا. 1 ارب 22 کروڑ مسلمان اب تک کیا سمجھ رہے ہیں؟ حرام, اور ان میں میجورٹی اب تک بچتی ہے. کوئی ایسی کتاب ہے جو 1400 سال پہلے لکھی گئی ہو جس کے مضامین اتنے پیارے, اتنے پاکیزہ, ایک خدا کی عبادت جس میں نماز روزے کی ترغیب ہو, غریبوں پہ خرچ کرنے کی ترغیب ہو, یتیموں پہ خرچ کرنے کی ترغیب ہو. یہ کہا جا رہا ہو جس نے یتیم کا مال کھایا ایسے جیسے آگ کے انگارے ڈالے اس نے, جس میں یہ سمجھایا جا رہا ہو کہ رشتہ داری کو جوڑو, جس میں یہ سمجھایا جا رہا ہو کہ شراب حرام ہے, جوا حرام ہے, سود حرام ہے, زنا کے قریب مت جاؤ, اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو. یہ ساری پاکیزہ تعلیمات جس میں کہا جا رہا ہو معاہدوں کی پابندی کرو, اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کے پاس, جس کی نالج تمہارے پاس نہیں ہے, کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آنکھ ناک ہر عضو کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. ایسی پاکیزہ تعلیمات دنیا میں کسی مذہب کے پاس, کسی کتاب کے پاس نہیں. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے ایسی کتاب لاؤ نا. پھر اس کا تو مطلب یا پھر یہ ہوا دوسری تو کوئی کتاب تمہارے پاس ہے نہیں, اس کو تم اللہ کی نہیں مانتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کر کے لاوارث چھوڑ دیا ہے, کوئی گائیڈنس نازل کی نہیں ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں تم بھی لاؤ اس جیسی کتاب. کتاب کیا ایک صورت نہیں لا سکتے. آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اے لوگو, اے انسانوں, اگر تم یہ نہیں کر سکتے نا. خطاب صرف ہم سے نہیں ہے, چائنا والوں سے بھی, جاپان والوں سے بھی, امریکہ والوں سے بھی, انڈونیشیا, ملیشیا, کینیڈا, افریقہ, سب سے اللہ کا خطاب ہے. کیونکہ اللہ صرف ہمارا رب نہیں ہے, ساری دنیا کے سارے انسانوں کا رب ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم ایسی کتاب نہیں لا سکتے تو, اور اس بحث میں ٹائم ضائع کر رہے ہو کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے, خدا کی نہیں ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, تو یہ ہلکا جرم نہیں ہے میری کتاب کا انکار کر دینا. اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. میں نے ایسی آگ بنائی ہوئی ہے خدا کے نافرمانوں کے لیے جو انسانوں کے جلنے سے بھڑکے گی اور پتھروں کے جلنے سے بھڑکے گی وہ آگ. اس آگ سے ڈرو. پھر کیوں اللہ دھمکی دے رہا ہے؟ اس لیے کہ خدا کی باتوں کا انکار, یعنی اللہ کو آپ ہلکے میں لے رہے ہو. کوئی بہت بڑا
طاقتور آدمی آپ کو دھمکی دے کے جائے اور آپ پڑے ہوئے خراٹے لے کے سو رہے ہو, اس میں وہ اپنی انسلٹ محسوس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ اگلا پیغام جو آپ کو دے گا وہ کہے گا بھائی تو نے مجھے بہت ہلکے لے لیا ہے, تو نے مجھے بہت ہلکے لے لیا ہے, میں اتنا ہلکا ہوں نہیں. تو یہاں بھی اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم خدا کی کتاب کا انکار کرو گے اس دلیل کے باوجود, فاتقوا النار التي اعدت للکافرین, فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ, اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور اگر تم اس کتاب پر ایمان لاتے ہو اور صرف ایمان نہیں لاتے, اس میں جو اچھی باتیں لکھی ہیں اس پر عمل بھی شروع کر دیتے ہو, وہ عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے عقیدہ توحید, نمبر 2 نماز پابندی سے قائم کرنا, نمبر 3 زکوٰۃ دینا اور صدقات و خیرات کنجوسی سے توبہ کرنا, نمبر 4 نظر کی حفاظت کرنا, زنا بھی نہیں کرنا, زنا کے قریب بھی نہیں جانا, اور سود سے بچنا, جوئے سے بچنا, حلال حرام کی تمیز کے ساتھ پیسہ کمانا, رشتہ داری جوڑنا, یہ سارے احکام جو انشاءاللہ قرآن مجید میں آتے رہیں گے. تو اللہ کہتے ہیں جو اس کتاب کو مان کے دوسری جگہ پر آتا ہے فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ, اس کی اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, تو اے نبی آپ ان کو خوشخبری سنا دیں جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں, أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, کہ ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کر کے رکھے ہیں, تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جنت کسے کہتے ہیں؟ جن کا لفظ آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ جن کسے کہتے ہیں؟ جن کو بولتے ہیں بھوت کو بولتے ہیں. کیوں بولتے ہیں عربی میں؟ عربی میں جیم نون, نون کا مادہ جہاں آتا ہے نا, جیم ڈبل نون, اس کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی. جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ نظر نہیں آتا, عاملوں کو بھی نظر نہیں آتا, خوب سمجھ لو, جھوٹ بولتے ہیں کہ میں جن نظر آ رہے ہیں, یہ بکواس کرتے ہیں. تو مجنون کو مجنون کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی عقل چھپ جاتی ہے, پردہ پڑ جاتا ہے اس کی عقل پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جنون عقل کا پہ پردہ پڑ جانا, چھپ جانا عقل کا. اور وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ, جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو, کیونکہ وہ بھی کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے, نظر نہیں آتا, اس کو جنین کہا جاتا ہے. اس کی جمع اجنہ آتی ہے. اور جنہ یہ بھی جیم ڈبل نون, وہ باغ جو اتنا گہرا اتنا گھنا ہو کہ اس نے سب کچھ چھپا لیا ہو, یعنی گھنے باغ سے کنایا ہے. اتنے گہرے باغ, گرینری جب بہت زبردست ہوتی ہے تو اس کا الگ ہی حسن ہوتا ہے. تو عام باغ کو, باغیچے کو بستان یا حدیقہ کہا جاتا ہے عربی میں. جنت عام باغ نہیں ہے, بہت گہرے گھنے باغات, تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو میرے بھائی موت کے بعد یا جہنم کی آگ ہے یا جنت کا باغ ہے. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے, یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے. تبھی تو سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا نا کہ ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے ہیں اس لیے تاکہ لوگوں کو غفلت سے نکال دیں. اس سے پتہ چلا میں اور آپ اللہ کی نظر میں غفلت میں. غفلت کیا؟ ہم سمجھ رہے ہیں پیسہ عزت شہرت, پیسہ عزت شہرت, پیسہ عزت شہرت. یہ غفلت ہے بھائی. آگے ایک جہان اور ہے, یہ ختم ہونے والا جہان ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا, جب بھی انہیں جنت کے پھلوں میں سے کوئی پھل دیا جائے گا تو قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ, وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں بھی دیا گیا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, جو اللہ نے لذتیں یہاں رکھی ہیں وہی کہاں رکھی ہیں؟ آخرت میں, یہاں سے الگ نہیں ہے. یعنی ان کی صورت ویسے ہی ہوگی, ہاں ذائقہ ایسا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, قرآن میں بھی ہے, مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ, کہ نہ کسی آنکھ نے ایسے مزے دیکھے, وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ, نہ کسی کان نے سنے, وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ,
تصور کرو جن مزوں کا تمہارا تصور جہاں ختم ہوگا وہ لذتیں اس سے بھی اوپر شروع ہوں گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے یہی والے پھل کیوں رکھے ہیں؟ اس لیے یہی والے پھل رکھے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کمپنیاں جب کوئی چیز بیچتی ہیں تو پہلے فری میں بانٹ کر ٹیسٹ گین کرواتی ہیں. کیا خیال ہے؟ پہلی دفعہ میں چیزیں اچھی بولو نا نہیں لگتی. جب ایک دفعہ ٹیسٹ گین ہو جاتا ہے پھر وہ چیز دیکھ کے دل تڑپتا ہے. جیسے میں نے 24 گھنٹے کڑک چائے نہ پیو نا ہوٹل کی یا گھر کی کڑک چائے, کسی کو پیتا ہوا دیکھ لوں تو دل کیا ہوگا؟ مچلے گا. شدید بھوک لگ رہی ہے, آپ کے سامنے کوئی حلال چائنیز ڈش آ جائے, بھوک ختم ہو جائے گی آپ کی. چائنیز ڈش آ جائے کوئی عجیب سے نا, وہ اس میں یوں یوں کر رہے ہوں, آکٹوپس گھوم رہے ہوں اس میں یوں یوں کر کے, بھوک آپ کی کیا ہوگی؟ اڑ جائے گی. لیکن وہ چیز آ جائے جو آپ کھانے کے عادی ہو, نلی بریانی آ جائے آپ کے سامنے, بھنڈی آ جائے بغیر تلی ہوئی, میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ لوگ پھر کھلاتے ہیں مجھے وہی چیزیں بعد میں. بھنڈی آ جائے, ایک بھنڈی کے بنانے کا طریقہ ہے تل کے بنائی جاتی ہے, وہ بیکار ہوتی ہے, فرائی بھنڈی نہیں کھانی چاہیے. ایک بھنڈی ہوتی ہے لیس دار ہوتی ہے, تلتی نہیں, وہ ہوتی ہے اصل بھنڈی کھانے کی. خیر, تو یہ وہ چیز آ جائے جس کے آپ عادی ہو, ایک دم دل مچلتا ہے کہ نہیں مچلتا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے وہ پھل رکھے جو انہوں نے دنیا میں کھائے ہوں گے, عادی ہوں گے, وہ دیکھ کے دل مچلے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں دنیا میں ملا. تو فرشتے کیا کہیں گے؟ کھا کے دیکھو, یہ دیکھنے میں وہی ہے, ذائقے میں اس سے کروڑا گنا زیادہ ہے, یہ ذائقے میں زیادہ ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور اللہ فرماتے ہیں اس میں ان کو بیویاں ملیں گی پاکیزہ. سوچو کیا خوبصورت منظر اللہ نے بندوں کے لیے رکھا ہے, خوبصورت باغات, نیچے نہریں بہ رہی ہیں, اور قرآن میں دوسرے مقامات پہ آتا ہے بے جوڑ موتی کے محلات. محل ہوں گے موتیوں کے محل, یعنی ان کی جو دیواریں ہوں گی وہ کس کی ہوں گی؟ یاقوت اور مرجان کی, جس میں جوڑ نہیں ہوں گے. آج کنسٹرکشن میں اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے, یار پلر نہیں ہے, صحیح ہے نا, سارا بیڑا غرق کس سے ہو جاتا ہے کنسٹرکشن کا؟ پلر سے. آتے آتے بندہ پلر سے ٹکراتا ہے, دیواروں میں جوڑ لگے ہوتے ہیں. جتنی بغیر جوڑ کے دیوار ہوگی اتنی زیادہ اس میں خوبصورتی ہوگی, کیونکہ جوڑ کا بھی ایک نشان آ رہا ہوتا ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اور ہر طرح کے پھل, اور بے جوڑ موتی کے محلات, اور اس میں ان کو بیویاں دی جائیں گی. وہاں بھی گرل فرینڈ نہیں ملے گی, کیونکہ جو گرل فرینڈ والے لوگ ہیں ایسے غلیظ اور ناپاک لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بولو نہیں رکھی. جو گندا آدمی ہے نا, دیکھو گدھا گدھی کو بیوی نہیں بناتا, ریلیشن قائم کرتا ہے. تو عورت سے وداؤٹ میرج ریلیشن قائم کرنا یہ انسانوں کا کام نہیں ہے, یہ گدھے گھوڑوں کتوں بلوں کا کام ہے. جب میں یہ لفظ بولتا ہوں نا گرل فرینڈ والوں کو بڑا غصہ آتا ہے, میں کتے بلے کہہ رہی ہے, لیکن کام کتوں والا پھر بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ کتوں بلوں گدھے گھوڑوں کا کام ہے. پیغمبروں کا کام جو انسانیت کی معراج پر ہوتے ہیں نکاح کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ بیوی بنا کے جوڑوں کی شکل میں رہتے ہیں انسانوں کی طرح, گھر والی کو لے کر آتے ہیں جس سے اولاد ملتی ہے ان کو. تو اس لیے اللہ نے جنت میں بھی گرل فرینڈ نہیں رکھی ہے, ازواج مطہرہ, بیویاں ہوں گی وہاں بھی. بیوی اور گرل فرینڈ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دو بنیادی فرق ہوتے ہیں. نمبر ایک, وہ کسی اور سے آپ کی موجودگی میں تعلق قائم نہیں کر سکتی. وہ کس کی ہے؟ صرف بولو نا آپ کی. یہ ایک علمی نقطے کی بات ہے, اس کو نوٹ کر لو. بیوی اور گرل فرینڈ میں کیا فرق ہے؟ گرل فرینڈ کا دوسرا بھی بوائے فرینڈ ہو سکتا ہے. ہاں غیر اخلاقی سمجھا جاتا ہے اس کو سوسائٹی میں کہ صرف ایک ہی بوائے فرینڈ ہونا چاہیے, لیکن اگر دوسرا جمشید بھی آ گیا اس کی زندگی میں تو زیادہ زیادہ آپ چھوڑ دو گے یا نہیں چھوڑو گے, چلو بھائی دو بوائے فرینڈ ہیں, یہی ہو جائے گا نا. بیوی کا شوہر صرف ایک ہوتا ہے. جو محبت شوہر سے ہوتی ہے وہ کسی اور مرد کو دے نہیں سکتی. یہ پوری دنیا میں مسلم ہے, یہ چاہے ہندو ہو سکھ ہو سب میں یہ. دوسری چیز یاد رکھو, گرل فرینڈ جب چاہے آپ کو چھوڑ سکتی ہے, بیوی باؤنڈ ہوتی ہے. جب تک آپ ڈیورس نہیں دو گے وہ آپ سے علیحدہ نہیں ہو سکتی. اس لیے انسان کو اس کے اپنے ہونے کا احساس ہوتا ہے.
ہماری عدالتوں نے حرام خوری کر کے اور ہمارے کچھ مذہبی اسکالر نے حرام خوری کر کے عدالتوں کو خلا کا رائٹ دے کے بیوی اور گرل فرینڈ میں یہ فرق ختم کر دیا ہے. کچھ اسکالر ہیں جہل مرکب، جن کو نہ قرآن کا پتا نہ حدیث کا پتا. آج کل وہ فتوے دیتے پھر رہے ہیں اور میرے خلاف کلپ بنا کے پھینک رہے ہیں کہ اس کی حنفی ہیں، مقلد ہیں، اندھے، ان کو کیا پتا. عدالت کو بھی رائٹ ہے کہ وہ خلا عورت کا حق ہے، وہ یک طرفہ لے سکتی ہے. حالانکہ خلا قرآن سے حدیث سے پتا چلتا ہے میاں بیوی کا ایگریمنٹ ہے، جب تک مرد نہیں چھوڑے گا بیوی نہیں چھوٹتی، وہ نکاح ختم نہیں ہوتا، سوائے اس چند کنڈیشن کے جس میں مرد کا ظالم ہونا ثابت ہو جائے، متعنت ہونا ثابت ہو جائے، جس کو تنسیخ نکاح کہتے ہیں. نارملی ایسا نہیں ہو سکتا. تو بیوی اپنی ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ازواج ملیں گی، گرل فرینڈ نہیں ملے گی. بیوی اس لیے کہ تمہیں یقین ہوگا یہ میری ہے، یہ نہیں کہیں جانے والی. جب آدمی کا نکاح ہوتا ہے نا تو اسے اسلام بتا دیتا ہے طلاق لمن اخذ بالساق، صحیح حدیث میں آتا ہے. اب یہ نکاح ہوا اس کی مرضی سے ہے، اب یہ ہمیشہ کس کی رہے گی؟ تمہاری. جب تک تم ڈیورس نہیں دو گے، چھوڑو گے نہیں، تو یہ جا نہیں سکتی. یہ اپنائیت کا احساس ہوتا ہے مرد کے دل میں اپنی بیوی کے بارے میں، تبھی وہ بیوی سے دل بھی لگاتا ہے، جائیدادیں اس کے نام کر دیتا ہے، گیس بجلی کا بل دیتا ہے، اس سے اولادیں پیدا کرتا ہے. اپنائیت کا احساس اسے بیوی کے حقوق پر مجبور کرتا ہے. لیکن یورپ نے اور مغربی دنیا نے اور ہماری عدالتوں نے اور ہمارے کچھ نام نہاد جاہل قسم کے اسکالرز نے کیا کیا؟ بیوی کو بھی یہ کہہ دیا کہ تمہارے پاس بھی یہ رائٹ ہے، تم جب چاہو عدالت سے خلا لے سکتی ہو. اس کا رزلٹ فیوچر میں کیا نکلے گا کہ مرد کہے گا کسی بھی وقت یہ مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے. اس کو ایسے، اس کے ساتھ آپ کا بیہیویئر ایسے رکھو جیسے جمشید کا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ہے. پراپرٹی نہیں دینی، کیونکہ پراپرٹی دی کل خلا لے کے چلی گئی تو میرا کیا ہوگا. بچے پیدا نہیں کرنے، کل خلا لے کے چلی گئی تو بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ، بچے بھی گئے. اور یہ ہو رہا ہے باہر ملکوں میں. آپ مذاق سمجھ رہے ہو؟ میں جو اتنے باہر ملکوں کے چکر لگا رہا ہوں نا، لوگ کہتے ہیں ہر 4 دن بعد کینیڈا پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، امریکہ پہنچے ہوئے ہوتے ہو. میں وہاں گھومنے پھرنے نہیں جاتا. یہ تو گھومنے پھرنے کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، زبردستی لوگ لے جاتے ہیں، برف پہ نماز ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے تو تھوڑا بہت انٹرو. اصل میرا کام یہ نہیں ہوتا. اصل تو میرا کام کچھ اور ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے سوسائٹی کو. تو یہ وہاں اب لوگ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ شادی کرتے ہیں یا تو رجسٹر نہیں کرتے تاکہ عذاب نہ بن جائے ہمارے لیے. کرتے ہیں پہلے جائیداد اپنے بھائی کا نام کر دیں گے، پھر شادی کریں گے. یار یہ ہم سے طلاق لے کے نہ چلی گئی یا ہم نے چھوڑنا پڑ گیا، تو اتنے عذاب میں ڈال دیا نا انہوں نے لوگوں کو. اس لیے قرآن نے کہا کہ وازواج مطہرہ، تمہیں جنت میں جو خوبصورت حوریں ملیں گی بیوی بنا کے لاؤں گا. تمہیں یہ احساس ہوگا یہ کس کی ہیں؟ میری. جب تک میں نہیں چھوڑوں گا یہ کہیں جانے والی نہیں ہے. اسی پہ انسان محبت کرتا ہے، اسی پہ اس کے ساتھ وفا کرتا ہے انسان. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ جنت ہے جو اللہ نے نیک لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. آگے بھی بہت دلچسپ آیتیں ہیں، وقت بہت ہو گیا تو یہ تو پورا مہینہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. میں خلاصہ نہیں بیان کرتا، میں سلیکٹڈ آیتیں بیان کرتا ہوں. تو آج 2 چیزیں بہت اہم ہیں جو اللہ نے علامات بیان کی ہیں. پہلی علامت نماز قائم کرتے ہیں، دوسری مسلمان کنجوس بولو نہیں ہوتا ہے، اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتا رہتا ہے. اور تیسری جو ہم نے اہم ترین آیت کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اس کا انکار ہلکا جرم نہیں ہے. اور جو نیک اعمال اختیار کریں گے اللہ کہتے ہیں بشر الذین آمنوا، بشارت کہتے ہیں اس خوشخبری کو جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے. کوئی غریب آدمی جس کے پاس نہ کھانے کو نہ پینے کو اور بے روزگار پھر رہا ہے، اسے کوئی آ کے کان میں کہہ دے کہ تیری جاب لگ گئی ہے، 1 کروڑ روپے تنخواہ ہوگی، گاڑی ہوگی، بنگلہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ یا تو اس کو خواب سمجھے گا یا خوشی سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. تو اللہ کہتے ہیں ایسی خوشخبری سنا دیں، ہلکی خوشخبری نہیں ہے. اور یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. تو وَلَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، فرمایا اس جنت میں یہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی ان کو نکالنے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل بھی انشاءاللہ اس سورہ بقرہ ہی کی کچھ آیتیں لے کے چلوں گا میں. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.